بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے جہاں ہوں گے انشاءاللہ۔ محترم دوستو، آج کی اس مجلس میں ہم امپورٹ فائنانسنگ پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ امپورٹ درآمد کرنے کو کہتے ہیں، یعنی بیرون ملک سے اپنے ملک چیز منگوانا۔ تو اس کے لیے کچھ ایسی ضروریات ہوتی ہیں امپورٹر کی، درآمد کرنے والے کی، جس کو بینک کے ذریعے سے پورا کیا جاتا ہے۔ بینک کا ان ضروریات کے پورا کرنے میں لازمی طور پر عمل دخل ہوتا ہے، تو بینک کو امپورٹ فائنانسنگ کے لیے بہت اہمیت حاصل ہے۔ امپورٹ کے اندر بہت سی ایسی ضروریات ہوتی ہیں کہ جو بینک ہی کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہیں، بینک کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا۔ ایک فرد کے لیے کسی چیز کو امپورٹ کرنا بعض اوقات بلکہ اکثر ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ بینک کی خدمات لیے بغیر کسی چیز کو امپورٹ کر سکے۔ تو امپورٹ کے اندر بعض اوقات بینک صرف سروس دے رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات فائنانسنگ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج ہم پھر امپورٹ فائنانسنگ کے اس موضوع کو ان 2 سیشنز میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں امپورٹ اور ایکسپورٹ سے متعلق کچھ اصطلاحات دیکھنی ہوں گی، تاکہ جب یہ اصطلاحات آگے ہم استعمال کریں تو ہمیں آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی امپورٹ ایکسپورٹ میں جو اصطلاح ہے وہ ہے LC، لیٹر آف کریڈٹ۔ آپ یہ لفظ بار بار سنیں گے، LC کھولنا، LC کھولنا، LC کھولنا۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ LC ہے کیا۔ LC ایک ضمانت نامہ ہے، مختصر الفاظ میں LC ایک ضمانت نامہ ہے، ایک گارنٹی ہے۔ کس کو؟ کس کی طرف سے؟ درآمد کنندہ اپنے برآمد کنندہ کو، یعنی امپورٹر اپنے ایکسپورٹر کو اطمینان دلانے کے لیے بینک سے ایک ضمانت نامہ حاصل کرتا ہے، جس میں بینک برآمد کنندہ یعنی ایکسپورٹر کو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ فلاں چیز فلاں شخص کو فروخت کر دی جائے، یعنی جو بینک کا کلائنٹ ہے اور امپورٹر ہے اس کو فروخت کر دی جائے تو ادائیگی کا ذمہ دار میں ہوں گا، یعنی اس نے جو ادائیگی کرنی ہے میں ضمانت لیتا ہوں کہ یہ کرے گا، اگر یہ نہیں کرے گا تو میں کروں گا۔ اس ضمانت نامے کو LC لیٹر آف کریڈٹ اور عربی میں خطاب الضمان کہتے ہیں۔ تو یہ ضمانت نامہ ہے جو بینک امپورٹر کی طرف سے ایکسپورٹر کو دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ امپورٹر نے پیسے دینے ہیں اور ایکسپورٹر نے چیز دینی ہے۔ یہ ضمانت نامہ ایکسپورٹر کی طرف سے بھی ہوتا ہے، ایکسپورٹر کی طرف سے بھی بینک ضمانت دے رہا ہوتا ہے کسی چیز کی۔ وہ کیا؟ ایکسپورٹر نے چیز دینی ہے، امپورٹر کو اس بات کا اطمینان چاہیے کہ جو چیز میں منگوا رہا ہوں، جس کوالٹی کی منگوا رہا ہوں، جتنی مقدار منگوا رہا ہوں، جتنی مقدار کے میں پیسے ادا کر رہا ہوں، وہی مقدار آنی چاہیے اور وہی کوالٹی آنی چاہیے۔ اس بات کی ضمانت کے لیے ایکسپورٹر کا بینک آتا ہے۔ تو امپورٹر کو بھی گارنٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایکسپورٹر کو بھی گارنٹی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ امپورٹر اور ایکسپورٹر دونوں فرد ہیں، ادارے نہیں ہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے بھی ہوں تو ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ تو ان دونوں کے اعتماد کے لیے درمیان میں بینک آتے ہیں، کیونکہ امپورٹر کو بھی اعتماد ہے کہ یہ بینک ہے، یہ ادارہ ہے، اس کے پیچھے اس کا ملک کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ریگولیٹر ہے، وہ کھڑا ہے، تو اس لیے اس کی بات معتبر ہے۔ اسی طرح ایکسپورٹر کو اطمینان ہوتا ہے امپورٹر کے بینک پر۔ تو یہاں بینک جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملے کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، شپنگ کمپنی۔
مال کو ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کرنے والی کمپنی شپنگ کمپنی کہلاتی ہے۔ یہ کمپنی بعض اوقات امپورٹر اور بعض اوقات ایکسپورٹر کی وکیل ہوتی ہے، یعنی یہ جو مال لے کر آ رہی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک، اب مال اس کے قبضے میں ہے تو اس بات کی تعین کیسی ہو کہ اگر اس کے قبضے میں چیز کو نقصان پہنچا یا ہلاک ہوئی تو یہ امپورٹر کا مال ہلاک ہوا یا اس کا نقصان ہوا یا ایکسپورٹر کا، تو اس کی تعین کی جاتی ہے اس بات سے کہ یہ کمپنی کس کی وکیل ہے۔ تو اگر امپورٹر کی وکیل ہے تو امپورٹر کا نقصان ہوگا، اور اگر ایکسپورٹر کی وکیل ہے تو ایکسپورٹر کا نقصان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اصطلاح ہے بل آف لیڈنگ، بولیست الشحن جسے عربی میں کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایکسپورٹر جب مال کو شپنگ کمپنی کے حوالے کر دیتا ہے، ایکسپورٹر نے چونکہ مال بھیجنا ہوتا ہے، وہ مال جب وہ شپنگ کمپنی کو لا کر دے دیتا ہے تو شپنگ کمپنی ایک بل جاری کرتی ہے جو اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ ہم نے اس شخص سے فلاں فلاں مواصفات والا مال، جس کی اتنی مقدار تھی، یہ کوالٹی تھی، یہ اس کی جنس تھی، ان مواصفات والا مال ہم نے اس فلاں شخص سے وصول کر لیا ہے، اور وصول کر کے فلاں شخص کو پہنچانے کی اب ہم نے ذمہ داری لے لی ہے۔ اس بل کو کہتے ہیں بولیست الشحن، بل آف لیڈنگ۔ اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایکسپورٹر یہ بل اپنے بینک کے ذریعے سے امپورٹر کو بھیج دیتا ہے، امپورٹر اس بل کو دکھا کر پورٹ سے یعنی بندرگاہ سے مال کو چھڑواتا ہے۔ اگر اس کے پاس یہ بل نہ ہو تو پورٹ سے وہ اپنا مال نہیں چھڑوا سکے گا۔ ایک اصطلاح ہے بل آف ایکسچینج۔ بل آف ایکسچینج یہ ایک ضمانت نامہ ہے امپورٹر کی طرف سے ایکسپورٹر کو کہ میں نے تمہارے اتنے پیسے دینے ہیں، اور اس ضمانت نامے کے پیچھے امپورٹر کا بینک ہوتا ہے۔ امپورٹر کا بینک اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ واقعی اس شخص نے ایکسپورٹر کے اتنے پیسے دینے ہیں، تو ایکسپورٹر اس بل کو دکھا کر مقامی بینک سے رقم وصول کر سکتا ہے، لیکن مقامی بینک اس بل کی ڈسکاؤنٹنگ کرے گا، کیونکہ یہ بل اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ اس شخص کو یعنی ایکسپورٹر کو امپورٹر کی جانب سے اتنی مدت بعد اتنے پیسے ملنے ہیں یا اتنے ڈالر ملنے ہیں۔ اب اگر وہ مدت نہیں آئی اور یہ ایکسپورٹر اس بل کو لے کر مقامی بینک کے پاس جاتا ہے تو مقامی بینک اس کو کہے گا کہ آج اگر تمہیں یہ رقم چاہیے تو میں اس بل کی ڈسکاؤنٹنگ کروں گا، پھر آپ کو میں یہ، تو پھر ڈسکاؤنٹنگ کے بعد آپ کی جتنی رقم بنتی ہے میں اتنی رقم آپ کو دوں گا۔ تو بل ڈسکاؤنٹنگ کا تصور ہم پہلے کرنسی سلم میں جان چکے ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ اس پہ بات آئے گی مزید۔ اس کے بعد جیسے ہم نے کہا کہ امپورٹر کا بینک ہوتا ہے جو امپورٹر کی طرف سے گارنٹی دیتا ہے، تو ایکسپورٹر کا ایک بینک ہوتا ہے جس کو نیگوشیٹنگ بینک کہتے ہیں۔ ایکسپورٹر کی طرف سے امپورٹر کو اس بات کی گارنٹی دینے کے لیے کہ جو تمہارا مطلوبہ مال ہے جس کو میں تمہیں بیچ رہا ہوں وہ ان فلاں فلاں مواصفات کے مطابق ہوگا، تو اس بات کی گارنٹی دینے کے لیے ایک بینک درمیان میں آتا ہے جو ایکسپورٹر کے ملک کا ہوتا ہے، اور اسے نیگوشیٹنگ بینک کہتے ہیں۔ تو یہ تو تھی اصطلاحات۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امپورٹ فائنانسنگ میں سودی بینک کا کیا طریقہ تھا اور وہ کیسے کمائی کرتا تھا۔ تو سودی بینک امپورٹ فائنانسنگ میں دو طریقوں سے کماتا ہے، ایک ایل سی کھولنے کی سروس جو وہ دے رہا ہوتا ہے اس کی فیس لے کر، دوسرا ایل سی کی رقم پر تاخیر اگر ہوتی ہے تو تب سود چارج کر کے وہ کمائی کر رہا ہوتا ہے، اور یہ دونوں طریقے شرعاً ممنوع ہیں، کیونکہ ایل سی ایک ضمانت نامہ ہے اور ضمانت کی فیس نہیں لی جا سکتی، کیونکہ ضمانت دینا ایک عقد تبرع ہے اور تبرع کی فیس نہیں چارج کی جا سکتی، اس وجہ سے ایل سی کی فیس جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا، اگر اسے وہ ضمانت پر جو اسے رقم دینی پڑی ہے اس رقم کی واپسی میں اگر کلائنٹ تاخیر کرتا ہے تو بھی سود چارج کر کے جو وہ رقم کما رہا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب اسلامک بینک نے ایل سی
کی ضرورت تو پوری کرنی ہے کلائنٹ کی، تو وہ ایل سی کی ضرورت کیسے پوری کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنی کمائی بھی اس کی ہو جائز طریقے سے، یہ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے دیکھنی پڑے گی کہ ایل سی کی اقسام کتنی ہیں۔ تو ایل سی کی دو قسمیں ہیں، ایک ایل سی کہلاتی ہے فل مارجن ایل سی۔ فل مارجن ایل سی کیا ہوتی ہے؟ ایل سی کھلواتے وقت اگر امپورٹر پوری رقم کی ادائیگی کر دے تو یہ فل مارجن ایل سی کہلاتی ہے، یعنی امپورٹر پیسے لے کے آتا ہے اور ایل سی کھلواتا ہے تو بینک جو ہے وہی رقم آگے اس کے ایکسپورٹر کو دے دیتا ہے، تو یہ فل مارجن ایل سی کہلاتی ہے کہ جس میں ساری کی ساری ادائیگی امپورٹر کرتا ہے۔ اور دوسری ہوتی ہے زیرو مارجن ایل سی، اس کے اندر امپورٹر بینک کو پہلے ادائیگی نہیں کرتا بلکہ ایکسپورٹر کے جو بھیجے ہوئے کاغذات ہیں، بل آف لیڈنگ وغیرہ، وہ وصول کرنے کے بعد ادائیگی کرتا ہے اور یہ طے ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے بینک ادائیگی کرے گا۔ اسے زیرو مارجن ایل سی کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے کوئی بھی ادائیگی نہیں ہوئی، ساری کی ساری ادائیگی پہلے بینک کر دیتا ہے، پھر بینک بعد میں اس سے وہ وصول کرتا ہے رقم۔ تو اب امپورٹ فائنینسنگ میں اسلامک بینک کیسے ایل سی کی خدمت فراہم کر رہا ہے اور اس کے لیے کیا کیا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ تو ایل سی کھولنے کے سلسلے میں جو درآمد کنندہ کا بینک ہے، اگر وہ اسلامک بینک ہے تو وہ تین قسم کی خدمات فراہم کرتا ہے۔ نمبر ایک، وہ وکالت کی خدمت فراہم کرتا ہے کہ بینک امپورٹر کا وکیل بن کر ایکسپورٹر سے معاملہ طے کرتا ہے اور فیس لیتا ہے اس بات کی، اور یہ فیس درست ہے کیونکہ وکالت جو ہے اس پر فیس لینا جائز ہے بشرطے کہ پہلے طے کی جائے، اور یہ وکالت کا معاملہ جو ہے وکالت بل اجرا ہو جائے گا اور یہ اجارے کی قبیل سے بن جائے گا اور اس پر فیس لینا درست ہوگا۔ دوسرے نمبر پر جو ایل سی کھولنے میں درآمد کنندہ یعنی امپورٹر کا بینک خدمت دے رہا ہوتا ہے، وہ کفالت یعنی ضمانت کی خدمت دے رہا ہوتا ہے کہ بینک اس بات کی ضمانت لیتا ہے کہ اگر امپورٹر پیسے نہ دے تو بینک ادا کر دے گا۔ اور تیسرے نمبر پر قرض کی سہولت بھی بینک دے رہا ہوتا ہے کہ بینک امپورٹر کی جانب سے مکمل یا جزوی ادائیگی کرتا ہے، یعنی بجائے ضمانت کے ساری کی ساری ادائیگی ہی بینک کرتا ہے امپورٹر کی جانب سے اور بعد میں اس سے وصول کرتا ہے۔ تو محترم دوستو، وکالت پہ تو اجرت جائز ہے، اب نہ کفالت پہ بینک کچھ کما سکتا ہے اور نہ ہی قرض پہ، تو اسلامک بینک پھر ایل سی کی خدمت فراہم کرتے ہوئے کیسے کمائی کرے گا؟ اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے اتنی باتیں جو آج کے سیشن میں ہوئی وہ آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔